بول چھوٹے، لفظ چھوٹے، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور ایک طرف سونے کی ڈلی پڑی ہو، یقیناً سونے کی ڈلی قیمتی ہوگی۔ پھر سونے کی ڈلی پڑی ہو اور ساتھ ایک چھوٹا سا کنکر پتھر، اور اس کنکر یا پتھر کو ڈائمنڈ یا ہیرا کہیں تو یقیناً قیمت ہیرے کی ہوگی۔ میرے مدینے والے کے بول لاکھوں ڈائمنڈ، لاکھوں ہیرے اور لاکھوں موتی، لاکھوں سونے کے ٹکڑے اس پہ قربان۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ تو دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ میرے ہزار بھی ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ۔ ہاں، یہ مدینے والے کے موتی ہیں۔ وہ موتی کیا ہیں؟ وہ سچے بول کیا ہیں؟ صرف 11 بار یا حفیظو یا سلام۔ بس، آپ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، آپ باوضو ہیں یا پھر بے وضو ہیں، آپ سواری میں ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کالج یا اسکول میں ہیں، آپ دفتر یا آفس میں ہیں، آپ نیچے زمین پہ ہیں، سڑک پہ ہیں، آپ ہوے میں ہیں، کسی جہاز میں ہیں، آپ کسی ریڑھی پر ہیں، آپ کسی سائیکل پر ہیں، کہیں پر بھی ہیں آپ، صرف 11 بار پڑھ لیں یا حفیظو یا سلام، صرف 11 بار۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ اسے یاد بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ اسے پڑھ بھی سکتا ہے، اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی اس کو دہرا بھی سکتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی کہیں پارک کریں، یا حفیظو یا سلام 11 مرتبہ اس کی نیت کر کے، کہ اس کی حفاظت کی نیت کر کے صرف 11 مرتبہ پڑھیں، ایک غیبی نظام چلے گا۔ بائک حفاظت کی نیت، غیبی نظام۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، یا حفیظو یا سلام 11 مرتبہ، اللہ حفاظت فرمائے گا، اہل و عیال کی بھی، گھر کی بھی، عزتوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی، ماؤں کی بھی، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ آپ بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، صرف 11 بار یا حفیظو یا سلام اس کی نیت کر کے پڑھ لیں، بس۔ کیا کوئی مشکل ہے؟ یہ مدینے والے کا سچا موتی، کون سا مشکل ہے؟ کون سی پریشانی ہے؟ کوئی پابندی نہیں، ویزا لگوانا نہیں پڑتا، مصلی پہ جانا نہیں پڑتا، قبلہ رخ ہونا نہیں پڑتا، لباس صاف کرنا نہیں پڑتا، سر ڈھانکنا نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام نے پوری انسانیت کے لیے خیریں چاہی ہیں۔ میں لفظ انسانیت کہہ رہا ہوں، اور انسانیت میں سارے غیر مسلم اور مسلم بھی آ جاتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں سب کے لیے خیر خواہی اور سچائی کا جذبہ ہو۔ انسانیت یا حفیظو یا سلام۔ کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، جہاں آپ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں، پڑھیں۔ گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھیں، لیکن اس پہ یا حفیظو یا سلام 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر کسی کو اور دعائیں نہیں آتی، یہ ہماری کوتاہی ہے، آنی چاہیے، بالفرض نہیں آتی تو صرف 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلام پڑھ لیں، بس۔ گھر سے نکلتے ہوئے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے، سواری کو پارک کرتے ہوئے، حادثوں سے، ایکسیڈنٹ سے بچنا، یا حفیظو یا سلام۔ کیسا نور ہے اس کے اندر، کیسی حفاظت ہے اس کے اندر۔ عجیب واقعات ہیں، میرے پاس مشاہدات ہی مشاہدات ہیں اس کے۔ میرے نیٹ کی دنیا میں میرے IT کا نظام بتا رہا ہے، میرے درس ہوتے ہیں، لوگ اپنے مشاہدے بتاتے ہیں کہ ہماری حفاظت کیسے ہوئی، کیسے کیسے حادثات سے ہم بچے۔ زہر ملا دیا، زیادتی کی ہمارے ساتھ میں، کھانا کھایا، مجھے ابکائیاں آنے لگیں، الٹیاں ہوئیں، بتایا زہر تھا، پھر میں نے پانی پیا، نمک ملا، معدہ واش ہو گیا، خود ہی واش کر لیا اسٹومک واش میں۔ پتہ چلا کہ ایسا خطرناک زہر تھا کہ اگر 50 آدمی کو دے دیا جاتا تو وہیں تڑپ کے مر جاتے۔ یا حفیظو یا سلام، یا حفیظو یا سلام 11 بار۔ زندگی میں سکھ، حفاظتوں کا نظام، کفایتوں کا نظام، کفالتوں کا نظام، سیکیورٹی کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ اللہ غیب سے نظام بناتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عرشی سارے نظام مکمل کیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب کیا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے،
لیکن ساری دنیا کے اسباب مکمل ہونے کے بعد بڑے بڑے حکمرانوں کے ہاتھوں میں آپ تسبیح دیکھیں گے، بابوں کے ہاتھ میں آپ تسبیح دیکھیں گے۔ آخر کیوں؟ ایک سوچ ہے، کیوں؟ بڑے بڑے بلڈ پروف گاڑیاں رکھنے والے پھر بھی احساس ہوتا ہے۔ بلڈ پروف گھر دیکھا میں نے کراچی میں 3 تلوار کے ساتھ، کیوں؟ میں اس گھر میں گیا تو کہنے لگے اس گھر کی ساری دیواریں بلڈ پروف ہیں، لیکن گھر والے کہتے تھے ہمیں سکون نہیں ہے۔ جب میں نے انہیں سکون کے اعمال بتائے، مدینے والے کے موتی دیے، کہنے لگے سکون تو اب ملا ہے۔ یاد رکھیں، میں اور آپ سارے مدینے والے کے محتاج ہیں۔ مدینے والے کا پیغام اصل میں اللہ کا پیغام ہے۔ ہماری زندگی میں خیریں، راحتیں اور برکتیں، اگر خوشیاں اور کامیابیاں آئیں گی تو وہ قرآن و سنت میں ہے سارے کائنات کا نظام۔ اور قرآن و سنت کے نظام کو میں مدینے والے کا پیغام کہہ رہا ہوں۔ یا حفیظ قرآن میں ہے، یا سلام قرآن میں ہے، یہ اللہ رب العزت کے مبارک نام ہیں، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کسی چیز کی حفاظت چاہتے ہیں، یا حفیظ یا سلام 11 بار دل میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ انگلیوں پہ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ انگلی سے اندازہ کر لیں 11 دفعہ۔ آپ اپنے کسی سفر میں نکلے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس صحیح اور سلامت آؤں، میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، نیت کریں اور پڑھ لیں یا حفیظ یا سلام۔ پھر اپنے بچے کی یاد آئے، اسی وقت اس کے تصور میں پڑھ لیا کریں۔ پھر سواری یاد آئے، اپنی پارک کی ہوئی گاڑی یاد آئے، اس کی نیت اور اس کے تصور میں پڑھ لیں۔ کیا حرج ہے؟ ثواب بھی ہے، ایک ایک حرف پہ ثواب ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر نیکیاں ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکی ہے۔ ثواب اپنی جگہ، اس کا فائدہ اپنی جگہ، نیکی اپنی جگہ، حفاظت اپنی جگہ۔ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شمار ہوگا، اعمال نبوی کرنے والا ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ ساری دنیا اسباب کی دنیا میں چلی گئی، اسباب کی دنیا میں رہ کر بھی کیا کہتا ہے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ ساری دنیا اسباب کی دنیا میں، کوئی کہتا ہے مال، کوئی کہتا ہے پیسہ، کوئی کہتا ہے اقتدار، کوئی کہتا ہے جھنڈی، کوئی کہتا ہے جھنڈا۔ میں ان کی نفی نہیں کر رہا، اس سے نظام عالم چل رہا ہے، لیکن میرے شعر پہ غور کیجئے۔ دنیا کی محفلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ دنیا میں رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم پہاڑوں میں چلے گئے یا جنگل میں نکل گئے، نہیں، ہم اس گھر میں ہیں، اس دفتر میں ہیں، بلکہ اس معاشرے کا ہم حصہ ہیں۔ اسلام نے جنگلوں میں نکلنے کی رہبانیت نہیں دی، لیکن یہاں رہتے ہوئے مدینے والے کا اعمال اپنے دل پہ سجائے چلیں۔ عزتیں، راحتیں، کامیابیاں اور سکون، چین آپ کی جھولیوں میں آئیں گی۔ سیکھ لو، میں آپ کو روحانی ٹپس بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ بھی بتاؤں گا۔ میں روحانی ٹپس چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہوں۔ اس چینل پہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ایسے ایسے تحفے دوں، ایسے ایسے زندگی گزارنے کے سکھ اور چین اور راحتوں کے ایسے ایسے کمالات اور ایسی ایسی نعمتیں دوں جو میری نہیں ہوں گی، میں مدینے والے کے فرامین سے چن کے آپ کو دوں گا۔ اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں راحتیں، سکھ، چین، خیر، برکت، عافیت، یہ سب چیزیں بستی چلی جائیں گی۔ اور دل کی بے چینیاں، دل کی بے سکونیاں، دل کو ہم نے ایگزائٹی، ٹینشن اور نفسیاتی بیماریوں کا نام دیا ہوا ہے، یہ سب ایسی جھڑتی چلی جائیں گی جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے پیڑوں سے جھڑ جاتے ہیں، جیسے ایک جھاڑو پھرتا ہے اور مکڑی کا سارا جالا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ٹینشن کا نظام اور سارا غیر حفاظتی نظام، یہ سب مکڑی کا جالا ہے۔ میرے اللہ اور اس کے رسول کا ایک بول پورے کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس طاقت کے اندر قوت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں۔ کوئی مشکل ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ کیا میں نے کوئی ایسی چیز بتائی جو ہمالیہ کی چوٹی میں ایک جڑی بوٹی ہو، وہاں جائیں اور اسے توڑ کے لائیں؟ یا بلوچستان کی تاریک غاروں کے اندر میں آپ سے کہوں کہ آپ چلے جائیں؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں بتائی۔ میں کہوں کہ سمندر کی تہ میں غوطہ لگائیں، وہاں سمندر کی تہ میں کوئی موتی ملے گا، آپ کہیں گے حکیم طارق بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن ہے ناممکن۔ آپ میری باتوں پہ واہ واہ تو کہہ دیں گے، لیکن ساتھ آہ آہ بھی کہیں گے کہ ایسا کچھ دے گیا کہ جو ہمارے بس میں نہیں۔
میں نے آپ کو وہ چیز دی ہے جو سب کر سکے، سب سے ہو سکے اور کچھ ناممکن نہ ہو۔ میں اپنی ان باتوں سے آج کے اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میرا دل چاہے گا کہ ہم آئندہ بھی ملتے رہیں اور اس طرح کے اور اس سے بہتر مدینے والے کے موتی ہم بکھیرتے رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی نسلوں کو عزت دے، شان و شوکت دے، خیریں اور برکتیں دیں، دولت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک کی، اس کی سرحدوں کی سب کی حفاظت کرے، اور اس میں چین سے جینا اور سکھ سے رہنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو امن اور راحت کا گہوارہ بنائے، اور خوشیاں سدا ہماری اور ہماری نسلوں کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔